بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 371 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے رزق حلال کا مزہ۔ وہ وقت بنی اسرائیل پر بڑا سخت تھا۔ بحیرہ روم کے کنارے پر آباد عمالقہ نامی قبیلے کا حاکم جالوت نہایت جابر و ظالم تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کی بہت سی آبادیوں پر قبضہ کر کے ان کے سرداروں اور معززین کو گرفتار کر لیا تھا۔ کڑی آزمائش کے اس دور میں بنی اسرائیل کو کوئی ہادی میسر تھا نہ رہنما۔ رب العزت کو آخرکار اس مغلوب و مقہور قوم پر یعنی قہر زدہ قوم پر رحم آ گیا، اور اس نے حضرت شموئیل علیہ السلام کو اس کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ بنی اسرائیل لوگ اس وقت دور عذاب میں مبتلا تھے۔ ایک طرف جالوت کا لشکر اکثر ان پر چڑھ دوڑتا تھا، ان کی بستیاں نیست و نابود کر کے جسے چاہتا غلام بنا کر لے جاتا۔ بقیہ قوم پر خراج اور ٹیکسوں کا بوجھ لاد دیا جاتا۔ دوسری جانب قوم بنی اسرائیل خود اپنی بدخوئی، فتنہ انگیزی، نافرمانی، سرکشی اور عصیان و طغیان کے باعث کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ نہ وہ سنتی تھی کسی کی بات، نہ مانتی تھی۔ یہاں تک کہ اللہ کے مقرر کردہ نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کے احکام کی پابندی بھی اسے گراں گزرتی تھی۔ جالوت کے مظالم سے تنگ آ کر بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل سے مطالبہ کیا کہ وہ اللہ سے کسی ایسے حاکم کے تقرر کی فرمائش کریں جو طالوت کے لشکر سے مقابلہ کر کے اسے شکست دے سکے۔ مظالم کی شدت سے مجبور ہو کر یہ جو مطالبہ بنی اسرائیل نے کیا تھا، اس پر حضرت شموئیل علیہ السلام نے ایک تندرست و توانا بزرگ طالوت کو بنی اسرائیل پر حاکم مقرر کر دیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کیا، لیکن سہل پسند اور عیش کوش اسرائیلی جالوت سے ٹکر لینے کی جرأت سے محروم تھے۔ اچانک بنی اسرائیل میں سے ایک نوجوان نمودار ہوا، اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے جالوت کو ہلاک اور اس کی فوج کو تتر بتر کر دیا۔ یہ بنی اسرائیل کا کوئی مشہور و معروف شخص نہیں تھا، اور نہ اس کی جرأت و شجاعت کے پہلے کہیں چرچے تھے۔ طالوت نے نوجوان کے کارناموں سے خوش ہو کر اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی۔ اس کے بعد طالوت کی موجودگی میں ہی قوم نے اس صالح مصری نوجوان کو اپنا سردار چن لیا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ ان میں شجاعت و بہادری اور فکر و تدبر کی تمام صفات اس طرح یکجا ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت اور نبوت کی نعمتیں بیک وقت عطا فرما دیں۔ قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اور اس کے بعد دوسری مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ قرار دیا ہے۔ تمام دنیاوی امور کو اپنے ناخن تدبیر سے بآسانی حل کر دینا اور قوی سے قوی دشمن پر غلبہ پانا حضرت داؤد علیہ السلام کے اوصاف تھے۔ چنانچہ اقتدار ملنے کے کچھ ہی عرصے بعد شام و عراق، فلسطین، شرق اردن اور دیگر علاقے ان کی سلطنت میں شامل ہو گئے۔ جدید دور کی اصطلاح کے مطابق گویا انہوں نے وحدت عرب قائم کر دی تھی، جسے نبوت
اور وحی الہی کے شرف نے مزید شان و شوکت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے تورات نازل فرمائی تھی، لیکن یہ نافرمان قوم اس کی تعلیمات پر پوری طرح عامل نہ ہو سکی اور نہ احکام الہی کی بخوبی حفاظت کر سکی۔ چنانچہ ان احکام و تعلیمات کی تکمیل کے لیے اور حالات کی مناسبت سے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نامی کتاب نازل کی گئی، جس میں بیشتر تورات ہی کے احکام کی توضیح و تشریح تھی، باقی حصہ مالک ارض و سماوات کی حمد و تسبیح پر مشتمل تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان آیات کو اپنی خوبصورت آواز میں پڑھتے تو کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم اٹھتا تھا۔ جن و انسان اور فرشتوں کے علاوہ چرند و پرند اور شجر و حجر بھی وجد میں آ جاتے۔ نہروں، دریاؤں، چشموں اور جھیلوں کا پانی، بہتا ہوا پانی رک جاتا اور ہر شے لحن داؤدی کے ساتھ شریک ہو کر اللہ کی کبریائی بیان کرنے میں مصروف ہو جاتی۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زندہ معجزہ تھا، جس کا قرآن و حدیث میں جا بجا تذکرہ ملتا ہے۔ اس قدر عظیم الشان سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام اپنے اور اہل خانہ کے اخراجات کے لیے بیت المال سے ایک درہم لینا بھی گوارا نہ فرماتے تھے۔ رزق حلال اور اپنی محنت کی کمائی کا مزہ کسی کو معلوم ہو تو وہ دوسروں کے مال پر اپنی رال نہیں ٹپکاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بہترین رزق کسی کے اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا رزق ہے، اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت سے روزی حاصل کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عظیم بندے اور رسول کی رزق حلال کی خواہش کو یوں پذیرائی بخشی کہ لوہے اور فولاد کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ آپ ان سے ذرہ بکتر بنا کر معاش حاصل کرتے اور قوم کی حفاظت کا کام بھی لیتے تھے۔ آپ کی تیار کردہ زرہ میں باریک زنجیروں کے حلقوں کی وجہ سے نہایت ہلکی اور کم وزن ہوتی تھی۔ انہیں پہن کر انسان میدان جنگ میں بآسانی داد شجاعت دے سکتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر پائی اور مختلف روایات کے مطابق آپ نے 40 یا 70 سال تک حکومت فرمائی۔ آپ اللہ کے نہایت عابد و زاہد اور متقی و پرہیزگار بندے تھے، بڑے صاحب شوکت اور باعظمت حکمران اور نہایت جلیل القدر نبی و رسول تھے۔ آپ کی حکمرانی کا یہ وصف خاص تھا کہ تمام تر ظاہری شان و شوکت کے باوجود تواضع، انکساری، خدمت خلق، عدل و انصاف آپ کی زندگی میں قدم قدم پر ملتا تھا۔ اس کے برعکس دنیاوی بادشاہوں اور حکمرانوں میں کبر و نخوت، جبر و ظلم، ناپسندی، زوم باطل اور لوٹ کھسوٹ کے عناصر نمایاں تھے، جو آج کے بھی حکمرانوں میں اکثر پائے جاتے ہیں۔ قرآن حکیم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ذی الید کے لقب سے نوازا ہے، جس کے لفظی معنی تو ہیں ہاتھ والا، لیکن اس سے دراصل مراد قوت و طاقت والا ہے۔
بلا شبہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طاقت، فیصلے کی صلاحیت، فوجی و سیاسی قوت اور اخلاقی محاسن عطا فرمائے تھے۔ وہ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کان اعبد البشر، یعنی انسانوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بندے تھے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، باقی بشرطِ زندگی باقی۔ اللہ حافظ۔